अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत छोड़ने की बातें हो रही हैं और कौमी हुकूमत, मुत्तहदा हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट की ये राय है कि अगर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, किसी हतमी मरहले में दाखिल नहीं होते, तो अक्सरियती अरकान की ये राय है कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसका सारा गंद जो है, सारा कीचड़ इमरान खान साहब पर आएगा और उसका नुकसान बराह रास्त इमरान खान साहब को कैसे हो सकता है, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, अपना एक हतमी फ़ैसला रखा कौम के सामने कि भाई हम जो है 1.5 साल हुकूमत करेंगे, अपने तहादियों के साथ किए गए वादों को पूरा करेंगे और हम 1.5 साल से पहले हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। हमने अभी इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना है, उसके बाद हमने एहतसाब का जो निज़ाम है उसके अंदर तरमीम करनी है, कानूनी लिहाज से अभी हमने बहुत से मामलात को देखना है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर कानून साजी करनी है और दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। तो इसलिए अभी हम हुकूमत छोड़ने के फ़ैसले को तस्लीम नहीं कर सकते और बहुत से अक्सरियती अरकान की ये राय थी कि अगर हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं और फिल फोर मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो ये मुल्क में एक नई जो है वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी, एक वर्स्ट किस्म की सिचुएशन आ जाएगी और मुल्क एक बार फिर जो है वो किसी गैर जमहूरी, आप कह सकते हैं कि अमल का शिकार हो सकता है, या मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से बहुत से अरकान की ये भी राय थी कि अगर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो ये मुल्क अभी तो फिल फोर इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो दोबारा से वही हालात पैदा हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि ये जो 1.5 साल है ये पूरा किया जाए, ताकि इसके बाद एक फ्रेश इलेक्शंस की तरफ, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाया जा सके। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो तो बहुत क्लियर है और उसके अंदर कोई इबहम मौजूद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जो अपना फैसला रखा उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बात बावर करवाई कि जी भाई 6 महीने से पहले तो इंतखाबात नहीं हो सकते, ये मुल्क में 6 महीने तो कम अज़ कम लगेंगे इंतखाबात के लिए। अब तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जी फिल फोर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए और अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता तो ये हुकूमत जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे, हुकूमत ख़त्म करे और उसके बाद टेक्नोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल एक नई हुकूमत का क़याम अमल में आ जाए, या उसके बाद कोई अबूरी हुकूमत जो है वो अबूरी सेटअप का हिस्सा बन जाए। इस किस्म की बातें भी हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब, लेट्स सपोज इन केस अगर वो गवर्नमेंट छोड़ते हैं और अगर वो हुकूमत छोड़कर ये सारा जो है वो मलबा अपने सर से उतार देते हैं, तो उसका बराह रास्त नुकसान इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि ये हुकूमत को तो अभी आए नए नए आए जो है वो चार चार से पाँच हफ्ते हुए हैं, 4 से 5 हफ्तों में ये अभी हुकूमत बनी है। तो इनके ऊपर तो कोई कारकर्दगी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई उनके ऊपर जो है इस किस्म के साइड इफेक्ट्स मुरतब नहीं होंगे, बल्कि इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर लोग लान तान करेंगे कि वो 3.5 साल तो इस मुल्क में हुकूमत करके गए, ना तो वो डॉलर स्टेबल कर सके, ना ही वो पेट्रोल की प्राइजेस को कम कर सके, उसको डिक्रीज कर सके, ना ही उन्होंने इस मुल्क में जीडीपी को ठीक करने की कोशिश की। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो नून लीग की हुकूमत 5.5 पे छोड़ के गई थी, उसी को ठीक नहीं कर सके। उसके बाद मुल्क की इदारे तबाह हाली का शिकार हो गए, मईशत तबाह हाली का शिकार होगी, तो फिर सारी लान तान तो इमरान खान साहब के ऊपर होगी। तो इससे भी एक बराह रास्त फायदा होगा इस हुकूमत को कि अगर ये हुकूमत छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं हो सकते और मुल्क फिर किसी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बैठेंगे आईएमएफ की शराइत को तस्लीम करेंगे, महंगाई होगी, डॉलर आप देख लेंगे डॉलर 200 पे चला गया, और अगर अल्लाह न करे खुदा न खास्ता ये डॉलर 220-30 पे इंक्रीज करता है तो स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है, पाकिस्तान में जो कारोबारी अफराद हैं उनका कारोबार ख़त्म हो चुका है और ताजर जो है इस वक्त रो रहे हैं, क्योंकि लाजमी बात है जिस हद तक महंगाई हो गई है, इस महंगाई के दौर में
اب لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم جو ہیں وہ اب ان حالات کو فیس نہیں کر سکتے، جبکہ ایک بہت بڑی خوشخبری جو شہباز شریف صاحب نے سنائی ہے کراچی کے تاجروں کو کہ جی ان کے مسائل حل کیے جائیں گے، اسی طرح وہ پنجاب کے اندر بھی تاجروں سے ملاقات کریں گے، ان کے مسائل کو سنیں گے، تو ایک یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی بنائیں، کوئی عملی اقدامات کریں، کیونکہ اس کا براہ راست جو سب سے بڑا جو ایک افیکٹ ہے وہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے، کہ آئی ایم ایف کے جو فیصلے ہیں، جو ان کی شرائط ہیں، اگر اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر پاکستان ایک بند گلی میں داخل ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر انفلیشن آ سکتی ہے، پاورٹی آ سکتی ہے، پاکستان کے اندر مسائل دن بدن بڑھیں گے، دن بدن بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کو یہ رائے دی گئی اور بہت سے اکثریتی ارکان کی یہ رائے ہے کہ ہمیں اب نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے، بہت سے ارکان کی یہ بھی رائے ہے کہ ہمیں حکومت میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو 60 سے 65% جو ارکان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت حکومت کا جو بقیہ ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے، جبکہ 35% جو حکومتی اراکین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت چھوڑ کر ایک عبوری سیٹ اپ تشکیل دینا چاہیے، وہ 6 سے 7 مہینے نکالے، نومبر دسمبر میں جا کر انتخابات ہو جائیں، لیکن انتخابات ہونا بھی اس ملک کا کوئی حل نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ فی الفور انتخابات کا اعلان کر بھی دیں یا 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی الیکشنز ہو جائیں، الیکشنز کال کر دیے جائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپنا ایک جواب دیا، 6 سے 7 مہینے بعد انتخابات کروا بھی دیے جائیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ جی معیشت بہت اچھی ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ جی مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے جی بے روزگاری کم ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے جی کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے، اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور بہت اچھی بات کی وزیر اعظم صاحب نے کہ اگر دیکھیں یہ اگر ملک آئی ایم ایف کے حوالے کرنا ہے تو پھر کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، آئی ایم ایف کے حوالے تو عمران خان صاحب اس ملک کو کر کے گئے، اور وہ اقتدار میں آنے سے پہلے جو بلند و باغ دعوے کرتے تھے کہ جی میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، آئی ایم ایف کے سامنے سر جو ہے وہ سر نہیں جھکاؤں گا، تو پھر انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن بھی قبول کی، آئی ایم ایف کے نیچے انہوں نے اپنا سر بھی رکھا، اپنا جھکا کر سر رکھا، ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا، پاکستان میں پیٹرول کی پرائزز بڑھیں، ڈالر انکریز ہوا، سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی، بینکنگ سسٹم کولیپس ہوا، پاورٹی آئی، بے روزگاری آئی، غربت آئی، اس کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوا، تو وہ ساری چیزیں جو ہوئیں، اگر اب آئی ایم ایف، ظاہری سی بات ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں بڑی کڑی شرائط ہوں گی، اور اس ملک میں اگر کوئی آپ کو کوئی بہت پڑھا لکھا اگر کوئی وزیر خزانہ چاہیے جو اس ملک کے حالات کو سٹیبل کر سکے، جو اس ملک کے حالات کو بہتر بنا سکے، اس ملک کی اکانومی کو، تباہ حال اکانومی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر سکے، تو وہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا شخص اگر اس ملک میں آپ کو چاہیے وزارت خزانہ کے اوپر تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہے، کہ ایک اتنا پڑھا لکھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایک اتنا پڑھا لکھا شخص، ویل ایجوکیٹڈ ویل کوالیفائڈ شخص جس کے پاس بہت اچھا خاصا تجربہ ہے، اور وہ معیشت کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، معیشت کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اپنی گرپ کو قائم کر سکتا ہے، تو وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت ایفرٹ کی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے پاکستان میں غربت کا خاتمہ کیا، انہوں نے پاکستان میں معیشت کو، تباہ حال معیشت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھی تو اس کو بھی اس کے پاؤں پر کھڑا کیا، اور نون لیگ کی حکومت ہی تھی جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ڈالر 90 پر رکھا، پیٹرول کی پرائزز 65 پر رکھیں، جی ڈی پی 5.5 پر رکھا، اور پاکستان کی اکانومی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا، اس کو سٹیبل کیا، اس کو تباہ نہیں کیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو حالات اس سے مختلف تھے۔ اب کے حالات جو ہیں اس میں حکومت کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم 1.5 سال حکومت کر لیتے ہیں اور پھر حالات کنٹرول میں نہیں ہوتے، مطلب مہنگائی بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی، بے روزگاری بھی نہیں ہوتی، غربت بھی نہیں ہوتی، تو پھر سارا کیچڑ، ساری لان تان تو ہمارے پر آئے گی نا، لوگ تو ہم پر لان تان کریں گے کہ بھائی آپ سے تو حالات کنٹرول نہیں ہوئے تھے، تو ہم نے حکومت لینے کا جو فیصلہ کیا، ابھی بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے یا یہ درست فیصلہ ہے۔ اگر تو یہ جذباتی ہے، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں،
آئی ایم ایف کا فیصلہ ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی ہماری کڑی شرائط کو تسلیم کرو تو پھر ہمیں حکومت سے فارغ ہو جانا چاہیے. یہ آصف علی زرداری صاحب کی رائے ہے، اکثریتی ارکان کی یہ رائے ہے کہ کیچڑ پھر عمران خان صاحب پر آئے گا، گالم گلوچ عمران خان صاحب کو ہوگی، کیونکہ اقتدار سے وہ اترے 3.5 سال تو انہوں نے حکومت کی نا. اس حکومت کو تو ابھی نئے آئے جو ہے وہ 4 سے 5 ہفتے ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. تو اس سے زیادہ اگر زیادہ سے زیادہ بھی اگر اس پہ زیادہ بھی تنقید ہوگی تو بہت بھی اگر تنقید ہوئی تو یہ ہو جائے گی کہ جی 4-5 ہفتے حکومت کی، اور اس میں بھی شہباز شریف صاحب جس حد تک کام کر سکتے تھے، جس حد تک وہ کنٹرول کر سکتے تھے انہوں نے کنٹرول کیا. ابھی تک پیٹرول کی پرائزز نہیں بڑھی، ابھی تک مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا، ابھی تک کوئی جو ہے وہ ہماری سٹاک مارکیٹ کریش نہیں کی. ہاں اگر ہوا تو ڈالر انکریز ہوا، لیکن وہ حالات کو دیکھ کر ہوا، حکومت نے تو نہیں کیا. حالات ہی ایسے ہیں، معیشتی تباہ حالی کا شکار ہے. تو پھر حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو تسلیم کرتی ہے، یا جون کے اندر جو ظاہری سی بات ہے جو ایک بجٹ آنا ہے اس کے بعد بھی حالات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کس سمت کی جانب جا رہی ہے. اگر تو حالات بہتر ہو گئے تو شاید یہ حکومت نکال لے اپنا ٹائم، لیکن اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر ان کی یہی پلاننگ ہے کہ ہم حکومت چھوڑ کر ہم ایک عبوری سیٹ اپ کا اعلان کر دیں، اور وہ عبوری سیٹ اپ آئے 5 سے 6 مہینے نکالے ایکسپیکٹڈ ہے، اس کے بعد انتخابات کا اعلان ہو جائے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے یا ہم فیصلے ہوں گے اس کے بعد تجزیہ کریں گے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے